ہمیں تبدیلی کے نام پہ گمراہ کرنے والا، تمہیں پتہ نہیں ہماری تاریخ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوتی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہم محمد کے حقیقی ماننے والے ہیں؟ کعبہ کا رب جانتا ہے، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جان اور مال اور اولاد کی پرواہ نہیں اس کے نبی کے سامنے۔ مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، تختہ دار پہ لٹک جائیں گے، مگر آمنہ کے لال کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اپنی خاطر میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کہا؟ فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کر دو۔ انہوں نے کہا جی ابھی بھی مال نہیں ختم ہوا۔ ہائے عمر تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ فرمایا پھر ایسا کرو، اناج خریدو، اناج غلہ خریدو، اور خرید کر میری سلطنت کے صحراؤں میں اور پہاڑوں پہ اناج پھینک دو۔ عمر بن عبدالعزیز نہیں چاہتا کہ اس کی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا مر جائے۔ یہ ہے محمد کے ماننے والے کی حکومت۔ اور کیسے چلائی؟ یا رب کے قرآن کے ساتھ چلائی، یا محمد کے فرمان کے ساتھ چلائی۔ اسی لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، اگر تم نے باپ بن کے رہنا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے، ہر قسم کی تعریف و توصیف، جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کائنات میں سب سے مبارک اور سب سے مقدس،
سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ کامیاب لوگ صرف وہی تھے جنہیں اللہ رب العزت نے اہل کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ان کا سلسلہ 1,24,000 تک پھیلا ہوا ہے۔ آج اگر اس پرفتن دور میں اور ایسے دور میں جس میں بے حیائی، بے شرمی اور لادینی، بے دینی، شرک، کفر اور بدعات کا دورہ ہے، اور کوئی شخص بھی اگر ان برائیوں سے بچنا چاہے تو حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں رکھ سکتا کہ اس کی بس کی بات ہے کہ وہ ان برائیوں سے اور ان بے حیائیوں سے محفوظ رہ سکے۔ ایسے حالات میں، ان ایام میں یا ایسے دور میں میرا اور آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا میں اور آپ سب اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی زندگی گزار کر ہم اپنی اصلی اور حقیقی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ بات یہ ہے، کیا میں اور آپ جس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جس نبی کے میں منبر پہ کھڑا ہوں، آج ہم سب کیا اس بات کی فکر کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہمارے پروردگار نے ہم سے چھپا کے نہیں رکھی؟ اتنا مہربان رب، اتنا بڑا پالنہار، اتنا بڑا پروردگار، اتنا بڑا خالق کہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تاج کلونی والوں سے کرتا ہے یا گلستان کالونی والوں سے کرتا ہے یا وہ فیصل آباد والوں سے کرتا ہے۔ وہ تو جس دن سے میرے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم کا آغاز ہوا تھا، اسی دن سے انسان سے پیار کرتا ہے۔ آج انسان گمراہ ہے۔ اگر انسان بھولا ہوا ہے، اگر انسان اس کی بارگاہ سے ہٹا ہوا ہے تو یہ انسان کا قصور ہے، رحمان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ایسا مہربان کہ اس نے جب مجھے اور آپ کو اور مجھ سے اور آپ سے پہلے لوگوں کو اور پھر ان سے پہلے لوگوں کو اس روئے زمین پہ جب اس نے مبعوث کیا، بھیجا،
تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تمہارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ عارضی مسافر خانہ ہے، یہ تمہارے اوپر ایک آزمائش ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارا اصلی گھر اور تمہارا اصلی ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، اس کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ اے اللہ، یہ تو ثابت ہو گیا کہ تو ہمارا مہربان ہے، تو ہماری ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو نے کبھی بھی اپنے ان گناہگار بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر وقت ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تو نے آسمانوں سے اپنے برگزیدہ پیغام رساؤں کو بھیجتا رہا، اور بھیج کے کیا کہا کہ یاد رکھنا تمہارا ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تعریف بھی بتا دی کہ کیسا رب ہے، فرمایا ایک ہی الہ ہے، ایک ہی سجدے کے لائق ہے، ایک ہی ہے کہ جس کے سامنے رویا جاتا ہے، ایک ہی ہے جس کے سامنے اپنی گناہگار آنکھوں کو اس کے سامنے گڑ گڑا کر برسایا جاتا ہے، ایک ہی رب ہے کہ جس کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلائی جاتی ہیں، ایک ہی سجدے کے لائق، ایک ہی رکوع کے لائق، ایک ہی ہاتھ اٹھانے کے لائق، ایک ہی قیام کے لائق۔ فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ اس سے بڑا نہ کوئی مہربان ہے نہ کوئی رحم کرنے والا ہے۔ آج لوگ بھاگتے ہیں فلاں کے پاس، چلو بڑا شفیق آدمی ہے، بڑا مہربان ہے، یہ تو اس کا بندہ ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، یہ تو چھوٹا سا بندہ ہے، گناہوں کا بھرا ہوا، اس کا اس کے رب سے جوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج اگر اس کائنات میں ایک معمولی مہربان بندہ مل جائے تو لوگ لائن لگا دیتے ہیں کہ وہاں دکھوں کا حل ملتا ہے، وہاں دکھ سنا کے آرام ملتا ہے، وہ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھتا ہے، وہ کسی کا دل نہیں توڑتا، وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، لوگ اس کے دروازے پہ چمٹ جاتے ہیں۔ اور بتلاؤ اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، حقیقی پروردگار اور حقیقی مہربان پہ کے دروازے پہ کیوں نہیں چمٹا جاتا، کیوں نہیں گڑ گڑایا جاتا؟ آؤ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے، 2 دن سے میری طبیعت کافی خراب ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے آج جتنے بھی ہم یہاں آئے ہیں اس امید سے آئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، اللہ اپنی رحمت کی طرف دیکھنا۔ اور مومن اور مسلمان وہی ہوتا ہے، 2 چیزیں یاد رکھنا ابتدا میں، پھر میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے، گناہگاروں اپنے گناہوں کی فکر نہ کرنا، اپنی گناہوں کی تعداد کو نہ گننا، فکر ہونی چاہیے، گناہوں کی تعداد نہ گننا، عرش والے کی بخشش کو مد نظر رکھنا، اور اپنے اعمال پہ کبھی نہ کرنا، جب بھی نظر اٹھانا اس کی رحمت کی طرف اٹھانا۔ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اس کی بخشش ہے، ایک اس کی رحمت ہے۔ اگر بخشش کی فکر رہی کہ اللہ جتنے مرضی سیاکار سہی، اللہ جتنے مرضی گناہگار سہی، مگر اللہ تیری بخشش کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اور ساری دنیا کے اعمال اٹھا کے لے آؤ، ساری دنیا کی تہجدیں اٹھا کے
لے آؤ، ساری دنیا کی نمازیں اٹھا کے لے آؤ، حج اٹھا لے آؤ، عمرے لے آؤ، زکاتیں لے آؤ، ساری دنیا کے اعمال لے آؤ، مگر یاد رکھنا اس کے دربار کی پیشی میں ان کی کوئی اوقات نہیں، اوقات ہے تو اس کی رحمت کی ہے۔ آیا تھا آنے والا، قیامت کا دن ہوگا، میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے، ایک شخص لایا گیا، پوچھا کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ میری رحمت سے اسے جنت الاٹ کر دو۔ وہ بول اٹھا، کہنے لگا اللہ ساری زندگی گناہ نہیں کیا، آج بھی تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے۔ ہائے ہائے۔ فرمایا ہٹاؤ، دوسرا بندہ لے کے آؤ، حدیث رسول ہے، ہٹا دیا گیا، پیچھے کر دیا گیا، اور تھوڑی ہی دیر گزری تو کہنے لگا ہائے پیاس، اللہ اکبر، ہائے پیاس، ہائے پانی، ہائے پانی، ایک گھونٹ پانی کے بدلے کائنات کے امام کا فرمان ہے ساری زندگی کی آدھی نیکیاں دے بیٹھا۔ تھوڑے ہی دیر کے بعد پھر پیاس لگی، پھر پکارا ہائے پانی، دوسرے گھونٹ کے بدلے ساری زندگی کی نیکیاں دے بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم تو اس کے پانی کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لے کے آؤ، جو اکڑتا تھا ساری زندگی کے اعمال پہ اتراتا تھا، لاؤ میری بارگاہ کے سامنے۔ لایا گیا، سر جھکا کے کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تو آؤ لوگو، میں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی یہی درد لے کے آیا ہوں کہ آؤ، اگر اللہ کی طرف رجوع چاہتے ہو آؤ، اگر ساری زندگی کے گناہوں پہ آسمان والے کی رحمت کا قلم فرمانا چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگیوں کو اسی ہستی کے مطابق کر لو جس ہستی کے آنے کے بعد عرش والے نے پھر کسی اور ہستی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے، اور وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی ہستی ہے بھائی؟ اس سے پہلے بھی ہستیاں آئیں، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے رہنما آئے، اس سے پہلے بھی اپنی امتوں کو جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کی راہ پہ لگانے والے آئے، ایک دو نہیں آیا۔ سننا بات، 1,24,000 آیا، اور آج اس پرفتن دور میں کمپیوٹر کا دور ہے، نوجوان تشریف فرما ہے، ہر چیز کو گوگل کرتے ہیں، ہر چیز کی ریسرچ کر لیتے ہیں۔ آؤ میرے نوجوان بیٹوں، بھائیوں، دوستوں، سننا بات، ساری دنیا کی تحقیق کر لو، ساری دنیا کی تحقیق کر لو، جاؤ تمہیں سکون ملے گا تو انہی ہستیوں کے ہی اعمال سے ملے گا، باقی کہیں سے نہیں ملے گا۔ فطرت ہے، فطرت۔ جو بھی آیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، وہ سارے کے سارے حق پہ تھے اور ہدایت کا پیغمبر بن کے آئے۔ آج دنیا ترقی کرتی کرتی چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ اے اہل اسلام، اے اللہ کے گھر آنے والے مسلمان، کبھی توجہ تو کر صحیح، جا ساری دنیا کی خاک چھان کے دیکھ لے، حق ہے تو میرا رب ہے یا میرے رب کا نظام ہے، دوسری کوئی چیز حق نہیں ہے۔ سکون ہے
راحت ہے اور آس ہے، امید ہے، اور اس حقیقی جنت کے دروازے تک جانے والی کوئی راہ ہے تو صرف وہی ہے جو عرش والے نے خود تیار کی ہوئی ہے، صرف وہی راہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، لوگوں جتنے بھی آئے اپنی امت کے لیے جو پیغام دیا، یہ آج کے میرے خطبے کا عنوان ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو پیغام بھی دیا ذرا توجہ کرو، اس پیغام کو اس امت میں سے جس نے مانا وہ امر ہو گیا۔ سننا بات، اس عیسیٰ کا دور تھا، موسیٰ کا تھا، داؤد کا تھا، سلیمان کا تھا، یوسف کا تھا، ابراہیم کا تھا، نوح کا تھا، یحییٰ کا تھا، جتنے بھی تھے جو پیغام دیتے تھے، ساری امت اگر نہیں مانتی تھی تو جو مان لیتا تھا وہ امر ہو جاتا تھا۔ اور آج بھی ان کے نام زندہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے نبی کی اتباع کی تھی، پیروی کی تھی۔ فارمولہ ہے، طریقہ ہے، حل ہے، عارضی اس مسافر خانے سے کامیاب آسمانوں پہ بنائی گئی جنت میں داخل ہونے کا ایک حل ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ جسے بھی مابوس کیا اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ کیونکہ مابوس کرنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آنے والے کس کے نمائندے تھے؟ اللہ کے۔ جو نہیں مانتے تھے انہیں رب نے غرق کر دیا، اور جو مان گئے ان پہ رب نے آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں نازل کر دی۔ فیصلہ ہو گیا۔ آج اگر مجھے تجھے سمجھ نہ آئے، اگر میں اور تو کبھی سہارنپور، کبھی اجمیر، کبھی ملتان، کبھی لاہور، کبھی کوفہ و بغداد، کبھی بریلی، کبھی دیوبند کے دروازوں پہ جا کے ذلیل و رسوا ہو، یہ تیرا میرا مسئلہ ہے۔ عرش والے نے تو پہلے دن ہی مسئلہ ختم کر دیا تھا کہ آؤ، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے بنائے گئے مابوس کیے گئے کے ذریعے پہنچ کے دکھاؤ، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ جس کی زمین و آسمان ہے وہ ایک ہے، جس نے یہ ساری مخلوق پیدا کی وہ ایک ہے۔ اس نے تو کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ ناک کیسے لگاؤں، یہ کان کیسے لگاؤں، پوچھا کسی سے؟ کوئی ماں کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے باپ کی مرضی سے بن کے آیا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے پیر کی مرضی سے بن کے آیا ہوں، یا میں اپنے مولوی کی مرضی سے بن کے آیا ہوں، یا میں اپنے بادشاہ کی مرضی سے بن کے آیا ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو بھی آیا عرش والے کی مرضی سے آیا، اور جو بھی جائے گا عرش والے کی مرضی سے جائے گا۔ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کے پلے کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ پیدا کرنے والے کے ہے، اور پیدا کرنے کے بعد مارنے والے کے ہے۔ آؤ اس مختصر سی زندگی کے اندر پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت کی آغوش میں جانے تک، اور پھر قبر کے پیٹ میں داخل ہونے تک، اگر میں اور آپ یہ عقیدہ کر لیں تیار، یہ سوچ بنا لیں کہ ہم نے اللہ کے غضب سے بچنا ہے، سننا بات، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اللہ کی جہنم سے بچنا ہے، اور قبر کے سانپوں سے بچنا ہے، قبر کی رات کی اندھیر نگری کے خوف سے بچنا ہے۔ تو پھر آ جاؤ، سارے
ساری دنیا سے منہ موڑ لو، مدینے والے سے رشتہ جوڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آئے گا اس مدینے والے کے قدم مبارکہ کے پیچھے قدم اٹھائے گا، اللہ کی قسم وہ جنت میں جائے گا، کہیں اور نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ میرے رب نے رستہ ہی وہ بنایا ہے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ وہی منبر ہے، یہ وہی سنت ہے جس پہ کبھی میرا آقا کھڑے ہوا کرتا تھا۔ آج اس خطبے کے بعد اسی مصلی پہ اسی کی سنت کے مطابق اگر کھڑے ہونا ہے تو ماننا پڑے گا 1450 سال گزر گئے، نہ اس کا منبر ختم ہوا نہ اس کا مصلی ختم ہوا۔ آج اگر ختم ہوا ہے، تیرا میرا رشتہ ٹوٹا ہے، تو اور میں فتنوں میں پڑ کر ان سے جدا ہوئے ہیں، نتیجہ یہ نکلا تیرے ذمے بھی، میرے ذمے بھی، پوری قوم کے ذمے بھی، پوری ملت کے ذمے بھی سوائے ضلالت کے کچھ نہیں آیا۔ اگر عزت چاہتے ہو، آبرو چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، تو کعبہ کے رب کی قسم اپنے نبی سے رشتہ پکا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، کیسی تمہاری میری قسمت ہے بھائی، عیسیٰ کے ماننے والے بھی دنیا میں ہیں، موسیٰ کے ماننے والے بھی ہیں۔ عیسیٰ کے ماننے والوں کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں دنیا بنی ہی ہمارے لیے، بدماشی ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، ایجادات ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، کمپیوٹر ان کے پاس، موبائل ان کی ایجاد، فیس بک ان کی ایجاد، چاند تک وہ پہنچ گئے۔ لیکن جب ان سے پوچھا کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے یا جس نبی سے تمہاری نسبت ہے، بتا سکتے ہو کہ وہ سویا کیسے کرتا تھا؟ کہتے نہیں۔ بتا سکتے ہو کیسی زندگی تھی اس کی؟ کہتے نہیں۔ کیوں؟ اور عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسیٰ کی چند واقعات کے سوا کوئی پتہ نہیں کہ عیسیٰ زندگی کیسے گزارا کرتا تھا۔ کیوں ہوا بھئی یہ؟ عیسیٰ گئے، اس کی شریعت بھی مٹ گئی، آہستہ آہستہ وہ راستہ، سننا میرا لفظ، وہ راستہ جو رب نے عیسیٰ کے ذریعے جنت کے دروازوں تک قائم کیا تھا، اور عیسیٰ گیا، راستہ بھی گیا، مٹ گیا۔ کسی کو پتا نہیں کہ عیسیٰ شادی کیسے، عیسیٰ نے شادی تو کی نہیں، اور عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی۔ اب اگر ایک پیغمبر نے، اگر اس کے ماننے والے کو پوچھا جائے کہ بھائی مانتے تو ہم بھی ہیں الحمدللہ، 1,24,000 کو مانتے ہیں، لیکن شریعت صرف محمد کریم کی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی شادی کا انداز کیا تھا تو کچھ نہیں پتا۔ اسی طرح موسیٰ، آج پوری کائنات میں یہودیت کی جلگار ہے، سب سے زیادہ مالدار اس دنیا میں ہے تو یہودی ہے، لیکن موسیٰ کے بارے پوچھو کہ بھئی اس کے شب و روز کیسے تھے تو مسلمانوں انہیں کوئی پتہ نہیں کہ موسیٰ کیا کرتا تھا۔ چند معجزات وہ بھی قرآن نے بتلائے، چند معجزات، اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جس کا تذکرہ میں سنانے آیا ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں مٹ جاؤں اس کی عظمت پہ، میں کٹ جاؤں اس کے نظام پہ، میں لٹک جاؤں اس کی حدیث پہ، میں سب کچھ لٹا کے بھی کہوں گا اللہ بھی کچھ نہیں کیا ہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھے مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ وہ رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں اما
عائشہ کے حجرہ کے اندر سجدہ کرے، 1450 سال گزر جائیں، آج بھی وہ سجدہ 14ویں کے چاند کی روشنی کی طرح چمک رہا ہے۔ تو یہ آئے تو صحیح، کیوں کیا میرے رب نے ایسا؟ کیوں کیا لوگوں؟ اس لیے کیا، سنو، عمر بن عبدالعزیز کی کہاں مجھے بات یاد آ گئی رحمت اللہ، جہاں عمر بن عبدالعزیز لیٹا ہے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اس نے فرمایا تھا اگر کوئی محمد کا امتی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال زندگی گزار لے، 40 سال، تو فرمایا پھر محمد کے غلام کی رب کی بارگاہ میں حجت ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تو نے وقت نہیں دیا تھا، وقت نہیں دی۔ کیوں کہا؟ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور محمد کا فرمان وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور قرآن و سنت کے ماننے والوں، قیامت تک نہ رب کا قرآن بدل سکتا ہے نہ محمد کا فرمان بدل سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قیامت تک چمکتا رہے گا، اور میرے تیرے نبی کا فرمان بھی قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اب بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا کہ تو نے اور میں نے وہاں سے سودا نہیں لیا، کہیں اور سے سودا لینا شروع کر دیا ہے، کسی اور کی طرف رخ کیا ہے۔ یہی ظلم ہے، یہی تیری میری بدبختی ہے، یہی بگاڑ ہے، اور یہی اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سن لو ایک اہل حدیث کی زلزار، اس کائنات میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اہل کائنات قرآن و سنت کی بجائے کہیں اور رخ کیے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر قرآن و سنت کی طرف رخ کر لیا جائے، آج بھی اگر قرآن و سنت سے جڑ جایا جائے، تو وہی فضا پیدا ہو سکتی ہے جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں پیدا ہوئی تھی، وہی منظر آ سکتا ہے جو عمر اور عثمان اور علی المرتضیٰ کے زمانوں میں آیا تھا، اور وہی حکومت بن سکتی ہے جو عمر بن عبدالعزیز نے بنا کے دکھائی، وہی ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آؤ اس لحاظ سے تو اور میں خوش نصیب ہیں کہ اس امت میں پیدا ہوئے جو آخری امت ہے، اس نبی کے مقتدا بنے جو آخری نبی ہے، اور اس قرآن کے قاری بنے جو اس کائنات میں عرش والے کا آخری پیغام ہے، آخری پیغام ہے۔ اس کی طرف آؤ۔ اگر تو زندگی گزارے، تیرے سامنے آمنہ کا لال کا ماڈل ہو، کیسا ماڈل؟ علماء بھی بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بھائی دوست بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو میری اصلاح کر دینا۔ اور لوگوں، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، تیرا میرا گھر ہوتا ہے، تو اور میں بستر پہ جاتے ہیں، اور بستر پہ لیٹ کر آسمان کی طرف یا چھت کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نے اسی طرح سونا ہے جیسے آمنہ کا لال سویا کرتا تھا۔ تو بتلاؤ تمہیں وہاں نقشہ ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ دائیں سونا ہے یا بائیں سونا ہے، سر کدھر رکھنا ہے، چہرہ کدھر رکھنا ہے، اور بستر سے لے کر صبح بستر سے اٹھنے تک، اٹھنے کے بعد باتھ روم جانے کے تک، باتھ روم سے نکلنے کے بعد وضو کرنے تک، وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف جانے تک، مسجد کے اندر داخل ہونے سے لے کر مسجد سے باہر نکلنے تک، باہر نکلنے کے بعد کھانے تک، کھانے سے لے کر تجارت تک، تجارت سے لے کر جہاد تک، جہاد سے لے کر سیاست تک، سیاست سے لے کر عبادت تک، ساری کائنات کا کوئی عمل بھی ہو، میرے رب نے تمہیں کہیں بھی اپنے نبی سے جدا نہیں کیا ہوا ہے، نہیں کیا ہوا ہے۔ اگر سونا ہے تو محمد کا نقشہ سامنے رکھ،
اگر صبح بیدار ہونا ہے تو یہ نہ کہ اللہ ہم سب کو معاف کرے، میں بھی گناہگار ہوں، اللہ تیرے نبی کے منبر پہ ہوں اور لوگ تیرے عظیم گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں، اللہ ہماری سابقہ کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے، یہ کوئی غلامی نہیں ہے کہ رات سو بھی اپنی مرضی سے اور صبح اٹھو بھی اپنی مرضی سے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی سکون نہیں آئے گا، کبھی راحت نہیں آئے گی۔ تیرے میرے سامنے وہی روشن باب ہے جو ابو ذر غفاری کے سامنے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی سے نکلے اللہ اور مدینہ کی ایک گلی کے اندر کھڑے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے اور فرمایا ابو ذر یہیں کھڑے رہنا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ ابو ذر کھڑے ہو گئے۔ ابو ذر خود راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ چند لمحوں کے بعد جب میں نے دیکھا کہ میرا آقا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو میرے کانوں نے ایک زوردار دھماکہ سنا، زوردار دھماکہ سنا۔ فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ ہائے کہیں کسی ظالم نے میرے آقا پہ حملہ نہ کر دیا ہو۔ میں تڑپا، پریشان ہوا، میں نے قدم اٹھایا اور اٹھا کے کیا کہا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو حور اس لیے نکالی ہے کہ محبت ہے، ہم نے گھوڑے کھچر اس لیے سجائے ہیں کہ محبت میں کیا ہے۔ آؤ ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف، ابو ذر غفاری کی اکیلے کی محبت ایک طرف۔ ہائے ہائے ہائے، وہ تو سوتے بھی نہیں تھے، وہ تو یہی کہتے تھے کہ چہرہ آقا کا ہو اور نگاہیں ہماری ہو، نہ رات کی پرواہ کرتے تھے نہ دن کی پرواہ کرتے تھے۔ کیا کیا؟ فرمایا میں نے قدم اٹھایا، ابھی قدم اٹھایا کہ بھاگ کے دیکھوں کہیں میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچا گیا ہو۔ فرمایا ابھی قدم اٹھانا ہی چاہا تو ساتھ ہی دل نے کہا ابو ذر تمہیں رکنے کا وہ حکم دے کے گیا ہے جس کے ہونٹ بھی اللہ کی مرضی سے حرکت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نہ اٹھنا، اپنے قدموں کو روک لیا، کہا ہائے اور دنیا والوں آج ذلت کا، رسوائی کا، بربادی کا صرف دروازہ اس لیے کھلا ہے کہ اس ایسی ہستی کو چھوڑ دیا ہے، نہ اس جیسی آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے، اور وہی ایک ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ فرمایا یہی ماڈل ہے، یہی نمونہ ہے۔ اللہ مان لیا، فرمایا ابھی نہیں، صرف نمونہ نہیں مکمل نمونہ ہے، سب سے بہتر نمونہ ہے۔ تو ماننے والوں نے جب مانا، کتنے سو سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہوگا تاج کلونی والوں، اور 1450 سال ہو گئے، کوئی 1400 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ آج اگر اس منبر پہ میں پکار رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم اگر آج میں اور تو فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد اپنی زندگیوں کو محمد کی زندگی جیسے بنا کے زندہ رہنا ہے تو یقین جانیے آئندہ 1400 سال تک اللہ تمہارے نام کی ڈنکا بجا کے رکھے گا۔ وہ اس کے نام کو کبھی نیچے نہیں آنے دیتا جو آمنہ کے لال کو اپنا امام بنا دیتا ہے، اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا جو آمنہ کے لال کو اپنا رہبر بنا لیتا ہے، اور جو نہیں بناتا اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، قبر میں بھی برباد کر دیتا ہے، اور فرمایا معاشر کے دن بھی ذلیل و رسوا کر کے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا ابو ذر؟ فرمایا دل نے چاہا بھاگ جاؤں، لیکن قدم اٹھتے ہی خیال آیا تو رک گیا۔
تھوڑی دیر گزری، آقا واپس آئے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے دور سے اپنے پیارے کا چہرہ دیکھا، میں کھل اٹھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا حبیب آیا ہے اور ساری کائنات کا طبیب آیا ہے، ایسا رحیم آیا ہے کہ رحمت للعالمین کا لقب پا کے آیا ہے۔ میں نے دیکھا، میں مسکرا پڑا۔ میرے پاس آئے تو میں نے کہا آقا میں نے آپ کے جاتے ہی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ایک آواز سنی تھی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کے آپ کے پیچھے آؤں، لیکن اس لیے کھڑا رہا کہ آپ فرما کے گئے تھے کہ یہاں کھڑے رہنا۔ آپ کا چہرہ مسکرا اٹھا، ہائے ہائے ہائے۔ اور وہ امام کیوں خوش نہ ہو جسے رب مرید اس طرح کے دے؟ وہ امام کیسا امام ہوگا کہ جس کے مرید وہاں ڈس جانا، پٹ جانا، مٹ جانا سعادت سمجھیں، مگر اس کی بات سے ہٹنا سعادت نہ سمجھیں۔ تو لوگوں آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں ابو ذر تو نے صحیح کیا ہے کہ تو نے اپنے قدم نہیں اٹھائے، لیکن سن، اگر تو نے میری اتنی وفا کی ہے، تو نے میری اتنی اطاعت کی ہے، تو میں اس دھماکے کی بھی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں ابو ذر۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسا دھماکہ تھا؟ فرمایا مجھے جبرائیل نے ملنا تھا، میں مدینے سے باہر اسے ملنے گیا تھا، جبرائیل پہلی مرتبہ اپنی اصلی حالت میں زمین پہ اترا تھا، اور جب جبرائیل نے اپنے پروں کو زمین پہ مارا تھا اس وقت ابو ذر اس کے پروں کی دہشت سے ساری زمین ہل گئی تھی۔ ہائے ہائے۔ اور لوگوں ان فرشتوں کے سامنے میں نے اور تم نے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ ڈر جاؤ اور آ جاؤ اپنے رب کی راہ پہ، آ جاؤ اپنے نبی کی راہ پہ۔ تو فرمایا اس کے پروں کی وجہ سے یہ تھا، اور ابو ذر اس نے کہا پتہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا فرمایا ہے؟ کہا اس نے کہا ہے اے نبی جا کے اپنے امتیوں کے اندر اعلان کر دے کہ اس زمین پہ جو بھی کلمہ گو توحید پہ کلمے کے لیے، ادائے کلمات اللہ کے لیے کلمہ اپنی زبان پہ رکھتے ہوئے مر گیا، تیرے رب نے آج فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اسے جہنم کا بالن نہیں بننے دوں گا، اسے جہنموں میں نہیں پھینکوں گا۔ ابو ذر مسکرا پڑے۔ ہائے اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی ہے ابو رافع، سب کہو رضی اللہ تعالی، مدینے کے بازار میں بیٹھے ہوئے چولہے پہ ایک پتیلے کے اندر گوشت بھون رہے تھے۔ آقا ساتھ پاس سے گزرے، فرمایا رافع کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں آج میرا دل چاہا کہ میں ایک سالم بکرا بھون کے کھاؤں۔ آقا ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا اے میرے ساتھی اس کی ایک ران مجھے ذرا نکال کے دے۔ اس نے ران نکالی، آقا نے تناول فرمائی، ہڈیاں ایک طرف رکھی، اور صحابی رسول سے پھر فرمایا ایک ران اور نکال کے دے۔ اور نکالی، وہ بھی کھا لی۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا آقا، ایسا پیشوا، ایسا مقتدی کہ جس کی زبان سے جو نکل جائے وہ رب کہے میری طرف سے نکلا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ لیکن کئی ایسے مقام ہے فرمایا تم آمنہ کے لال کی مان لینا، سمجھ لینا تم نے عرش والے کی مان لی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کوئی امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ساری دنیا کے امام مل جائیں، یہ اگر اعزاز ملا ہے تو صرف مدینے والے امام کو ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں ملا ہے بھائی؟ یاد رکھنا بات، اللہ اپنے نبیوں کے بارے جتنا غیور ہے، سننا بات،
اور جتنا رب اپنے نبیوں کے بارے غیور ہے کسی اور چیز کے بارے اتنا نہیں ہے۔ اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میری تحقیق ہے، میرا وثوق ہے، میرا دین ہے، میرا ایمان ہے کہ جتنا پھر وہ آمنہ کے لال کے لیے غیور ہے اتنا کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے دوسری ران بھی دی، آپ نے کھا لی۔ اے مسلمانوں، اہل حدیثوں، اہل سنت، سنو بات، اللہ تمہیں مبارک زندگی نصیب فرمائے، اللہ سنانے اور سننے والوں کو آج بخش دے، اور اللہ مرتے دم تک اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 رانے کھانے کے بعد فرمایا تیسری ران بھی نکالو، تیسری ران بھی نکالو۔ وہ مسکرا پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ابھی تو دنیا میں کوئی بکرا رب نے پیدا نہیں کیا جس کی 3 رانے ہوں۔ 3 رانے اگر حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی، کعبہ کا رب جانتا ہے، اگر آج تو محمد کے کہنے پہ تیسری مرتبہ اپنی ہنڈیا میں ہاتھ ڈال دیتا، کعبہ کے رب کی قسم اللہ اس بکرے کی تیسری ران بھی بنا دیتا۔ یہ امام ہے، یہ پیشوا ہے، یہ قائد اعظم ہے، یہ مقتدی اعظم ہے، یہ رہبر اعظم ہے، اور یہی ہے جس کے بغیر جنت کا دروازہ نظر نہیں آ سکتا ہے، داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہی ہے جو اپنی امت کی شفاعت کرے گا، یہی ہے قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں لوال حمد ہوگا، یہی ہے کہ قیامت کے دن اور جس کے حوض سے جو پانی پی لے گا 50,000 سال اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اگر 4 ہوتے تو پھر اللہ قیامت کو بتا دیتا کہ حوض بھی 4 ہوں گے۔ اگر 6 ہوتے، نہ 4 ہیں، نہ 6 ہیں، نہ 10 ہیں، نہ لاکھ ہیں، نہ 2 لاکھ ہیں۔ جاؤ قیامت کو اللہ سے مانگنا اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اس اعتبار سے آج میں اور تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے۔ حضرت علی آخری بات سنیے رضی اللہ، سب کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ بلکہ اس سے پہلے جمعے سے مجھے یاد آئی بات، اکثر میں یہ بات سنا کر اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہوں۔ لوگوں، نہ برادری میں عزت ہے، سننا آخری بات، نہ برادری میں عزت ہے، نہ عہدوں میں عزت ہے۔ بڑے بڑے عہدے بھی میں نے دیکھ لیے، بڑی بڑی برادریاں بھی دیکھ لی، نہ وزارت عظمیٰ میں عزت ہے، نہ وزارت اولیٰ میں عزت ہے، نہ ساری سعودیہ کی بادشاہت میں عزت ہے، نہ ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے تب عزت ہے۔ یارو یاد رکھنا، عزت ہے نا، صرف اگر عزت ہے تو صرف محمد رسول اللہ کے رستے پہ عزت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کہیں عزت نہیں، کسی کی کوئی اوقات نہیں۔ اور اگر اس محلے کا جوتے پالش کرنے والا صبح فجر کی نماز نبی کے طریقے کے ساتھ پڑھ کے آیا ہے، اگر یہاں جوتا پالش کرنے والا رات کو سوتے وقت نبی کے طریقے سے سویا تھا، صبح اٹھتے وقت نبی کے طریقے سے اٹھا تھا، تو یاد رکھو ساری دنیا کے بادشاہ اس کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ عزت ملتی ہے تو محمد کے راستے سے ملتی ہے۔ جو امام ملی تو کہاں ملی؟ اگر ملے گی تو آمنہ کے لال کے قدموں سے ملے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں، عبداللہ ابن مسعود، سب کہو رضی اللہ عنہ، ایسا صحابی، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں، دبلا پتلا قد ہے، ایک دن آقا کے ساتھ ہم رکاب ہے اور مسواک اتار رہا ہے اور ہوا تیز چل رہی ہے مدینے میں، تو کیا ہوا کہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود لڑکھڑا رہے،
درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، کم کپا رہے ہیں۔ صحابہ مسکرائے، یا رسول اللہ یہ اپنے غلام کا حال تو دیکھیے کہ تھوڑی سی آواز چلی ہے کانپ رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اور اس نے سنت کے مطابق اپنی چادر ٹخنے سے اوپر رکھی ہے اور نیچے سے سوکھی نکی نکی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی۔ اور چھوٹوں کو دیکھ کے مذاق کرنے والوں اور بڑے جھوٹے کی طاقت کو دیکھ کے سجدے کرنے والوں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آ جاؤ، اگر طاقت ماننی ہے تو صرف عرش والے کی مان، اور اگر عزت ماننی ہے تو صرف مدینے والے کی اتباع کو عزت جانو۔ کیا فرمایا؟ مسکرا کے فرمایا، صحابہ تم نے جس میرے عبداللہ کو مذاق کیا ہے، تم نے اس کی پنڈلی کے وزن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے اس کی پنڈلی کا کیا وزن ہے۔ یا رسول اللہ کیا وزن ہے؟ فرمایا وزن یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی مخلوق کے سامنے ترازو لگائے ہوئے ہوگا، ایک طرف میرے عبداللہ کی ترازو کے پلڑے میں پنڈلی رکھے گا اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھے گا، اور میرے صحابہ قیامت کو تم دیکھ لو گے کہ میرے عبداللہ کی پنڈلی کا وزن 9 کلومیٹر میں بنے گئے احد پہاڑ سے بھی زیادہ نکلے گا۔ یہ وزن کیسے بڑھ گیا؟ یہ ایٹمی طاقت سے نہیں بنا تھا، یہ بادشاہت سے نہیں ملا تھا، MNA شپ سے نہیں ملا تھا، قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر کی وجہ سے نہیں ملا تھا، یہ تو ملا تھا کہ عبداللہ کا یہی ایمان تھا کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آقا، یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اور اس مسجد میں اللہ اکبر، مسجد ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھنی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جلدی اپنے نبی کی مسجد میں لے جا۔ ہم بڑے اداس ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنے گھر کی زیارت بھی کرا دے اور اپنے نبی کی مسجد کی زیارت بھی کروا دے۔ اس مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں تو دیکھا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے، دیہات سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے غصے سے کہا بیٹھ جاؤ، مسجد میں باتیں نہیں کرتے اور خطبے کا احترام کیا کرتے ہیں، بیٹھو باتیں نہ کرو۔ اسی عالم میں وہ سوکی پنڈلیوں والا، اور سبق تو وہی ہے جو تم نے علماء سے سنا ہوگا، میں کوئی نئی کتاب تو نہیں لایا۔ یہ تیری میری خوش نصیبی ہے کہ تیرا میرا رشتہ 1450 سال پرانا جڑا ہوا ہے۔ ہم آج کے دور کے ملنگ نہیں ہیں، ہم پختہ قبروں کے مجاور نہیں ہیں، ہم وقت کی حکومت کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، ہم للکارتے ہیں اور پکارتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یا رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ یا محمد کے فرمان کی طرف آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارا جینا مرنا صرف انہی دو کے لیے ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جب غصے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اسی اسنا میں دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود نے انہوں نے اپنا دایاں قدم مسجد نبوی کے اندر رکھا ہے، بایاں باہر ہے، کانوں میں آواز پڑی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ وہ کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ، وہ کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ، کہ جس کی سننے کے بعد ماتھے پہ سلوٹ بھی لائی جائے تو اللہ مومنوں کی صف سے باہر نکال دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ وہیں مسجد کی چوکھٹ میں ہی بیٹھ گئے، ایک قدم باہر ہے، ایک قدم اندر ہے۔ آقا کی نگاہ اقدس پڑی تو فرمایا عبداللہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، اٹھو آگے آ جاؤ، کیا ہوا ہے؟
اٹھ کے نگاہوں کو جھکایا، کھڑے ہو گئے، گردن جھکا کے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ اے آقا، جس دن سے عبداللہ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے قدم نہ اٹھانا، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں باہر والا قدم اس لیے اندر نہ لے کے آیا کہ کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے، اور اندر والا قدم اس لیے باہر نہ نکالا کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، جہاں سنا تھا وہیں میں بیٹھ گیا۔ لوگوں اگر اتباع کرنی ہے، دو چیزوں کو دیکھ کے کرنا۔ آخری بات سن لو، دو چیزوں کو، ایک ایمان بنا لو، یقین بنا لو کہ اس رسول کے سوا کوئی راہبر نہیں ہے، اس کی راہ کے بغیر کوئی راہ نہیں ہے، اس کی اطاعت کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے۔ اس طرح کا جب ایمان بنا لو گے نا، ایمان، اور کتنی آسان رب نے بات کر دی بھائی۔ آج بندہ بیت اللہ جاتا ہے نا، کیوں بھائی؟ تو میں تو دیکھتا ہوں مکے میں جب بندہ جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ 1450 سال پہلے یہاں وحی آئی، اللہ مٹانے والے مٹ گئے، نہ تیری وحی مٹی نہ وحی کو سنانے والا مٹا۔ اور اسی طرح ایمان بنا کے جانا آج اس جمعے کی برکت پڑ جائے گی کہ جس طرح سنانے والا نہیں مٹا، جس طرح اس کو بھیجنے والا نہیں مٹا، نہ مٹ سکتا ہے، اور اسی طرح زندگی اگر اس کی راہ پہ کوئی گزارے گا تو اللہ اسے بھی نہیں مٹنے دے گا، اسے بھی نہیں مٹنے دے گا۔ یہی سبب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز سب کہو رحمت اللہ علیہ خلیفہ بنا صرف 2 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اور خلیفہ بنتے ہی کیا کیا؟ اس نے مدینہ کے اندر جتنے کبار علماء تھے ان کو بلوایا شام کے اندر، اور ان کا ایک مجلس بنائی، کچن کیبنٹ بنائی، اور کیا فرمایا؟ 73 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ملک ملا، لیکن اس سے بڑی خوش قسمتی ہے، سنو، کہ کسی نظریے پہ ملا تھا، ایسے نہیں ملا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 73 سال ہو گئے، حل ہی نہیں نکل رہا، بڑے بڑے آئے گمراہ کر کے چلے گئے، اور اللہ معاف فرمائے اب اعلیٰ حضرت آئے پتہ نہیں کیا کر کے گئے۔ لیکن سن لو، ساری دنیا نام نہاد نعرے لے کے آ جائے، اس وقت تک میرے ملک کے اندر چین اور سکون اور راحت اور برکت نہیں آ سکتی جب تک اس ملک کو محمد کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر میں اس مسجد میں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا تذکرہ کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ نہ پہلے بادشاہ کی بات مانی، نہ بعد میں آنے والے کی بات مانی، نقشہ چینج کیا۔ کیا کیا بھائی؟ مدینے سے علماء بلائے، ان کا ایک مجلس بنا دی، پارلیمنٹ بنا دی، اور کہا یہ میرا کمرہ ہے، اس کمرے میں تم نے صبح سے شام تک میرے ساتھ رہنا ہے، میں جب صبح تمہارے پاس دفتر میں آؤں گا میں تمہارے سامنے اپنی حکومت کے مسائل رکھوں گا، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے۔ اور آخری بات سن لو، اللہ ہمیں بھی ایسے نصیب فرما دے، ہائے ہائے۔ کہا تم نے بتلانا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اور یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ڈھونڈتے ہو نقشے، پوچھتے ہو کبھی 73 کے آئین سے، کبھی 74 کے آئین سے، کبھی امریکہ کی خاک چھانتے ہو، کبھی کہاں کی کھانتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مولانا فضل اللہ وزیر آبادی سب کو رحمت اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح میرے شیخ کے پاس گیا، میرے اسلاف کے پاس گیا، اور جا کے کہنے لگا مولانا آپ اسماعیل شہید کے سالار ہیں، اس کی جماعت کے امیر ہیں، آپ پاکستان کی حمایت کریں۔
مولانا نے فرمایا مجھے یہ بتلاؤ کہ اس پاکستان کا قانون کیا ہوگا؟ کیا قانون ہوگا؟ اور آج اس کی تصویریں لگا کر دفتر چلانے والوں، اس کی تصویریں لگا کر نوٹ چھاپنے والوں، تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے میرے فضل اللہ وزیر آبادی کو کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا مولانا آپ فرمائیں میرا آپ کا قانون 1400 سال پہلے آ گیا ہے یا ابھی آنا ہے؟ مولانا نے کہا آ گیا ہے. تو پھر اس نے کہا میرے فضل اللہ نے کہا باہر آؤ، ساری میرے طالب علم، میری قوم تیرا انتظار کر رہی ہے. اور آج پھر نعرہ لگا دے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مولانا نے فرمایا قائد اعظم اے مسٹر جناح، یہ ملک اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کو توحید پہ نہ بنایا جائے. بنایا توحید کے نام پہ ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، فرمایا جو قرآن و سنت کے مطابق بات ہوگی وہ میری حکومت میں نافذ ہوگی، باقی کوئی نہیں ہوگی. اور ساتھ ایک پابندی بھی لگا دی. حافظ خالد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے ضروری بات، یہ علماء کے خادم ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. آج میرے علماء کا اگر بیڑا گرک ہوا ہے، اگر میں اور تو برباد ہوئے ہیں، تو بدقسمتی ہے کہ مولوی بھی ہمیں پروفیشنل مل گئے. گاڑیوں کا مقابلہ، اچھی بری تقریر کا مقابلہ، کپڑوں کا مقابلہ، جوتوں کا مقابلہ. اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہمیں ایسے علماء دے دے ورضوان من اللہ اکبر، جو تیرے راستے پہ ایک قدم بھی اٹھائیں تو کہیں لوگوں سے اجر لینے نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے. پھر انقلاب آئے گا. تو عمر بن عبدالعزیز نے ان علماء سے کیا کہا؟ بھائی سننا بات. اس نے کہا جو پوچھوں گا جواب دینا، صبح نافذ ہو جائے گا، لیکن تمہارے اوپر بھی ایک شرط ہے. مولویوں نے کہا جی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میرے دفتر میں غیبت نہیں ہو سکتی. حافظ صاحب، غیبت نہیں ہو سکتی کہ وہ بڑا ہے یا تو بڑا ہے، نہیں، سارے بڑے ہیں جب محمد کا دین آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی برکت پڑی، ایسی برکت پڑی کہ وزیر خزانہ آیا، اس نے کہا امیر المومنین بیت المال میں اتنا غلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں لگائیں. فرمایا جتنے میرے ملک کے مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دو. قرضے ادا ہوئے. پھر آیا امیر المومنین ابھی بھی مال اسی طرح پڑا ہے، کوئی کمی نہیں آ رہی. فرمایا جتنے کاروباری مقروض ہیں میری سلطنت کے سارے قرضے حکومت کی طرف سے ادا کرو. سارے ادا کیے. پھر آیا کہنے لگا امیر المومنین مال تو ابھی بھی بہت بڑا ہے. کہاں مال ختم ہوتا ہے جب محمد کا دین آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساری دنیا کے مال لے آؤ، اگر اس مال پہ آمنہ کے لال کی مہر نہیں ہوگی تو ذلیل و رسوا ہو کے مر جاؤ گے، کچھ نہیں بنے گا. کہا امیر المومنین ابھی بھی مال بہت ہے. فرمایا میری سلطنت کے جتنے نوجوان ہیں حکومت کی طرف سے ان کی شادیاں کر دو. شادیاں ہو گئی. آج ہمیں تبدیلی کے نام پہ گمراہ کرنے والا، تمہیں پتا نہیں ہماری تاریخ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوتی ہے. تمہیں پتا نہیں ہم محمد کے حقیقی ماننے والے ہیں. کعبہ کا رب جانتا ہے، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جان اور مال اور اولاد کی پرواہ نہیں اس کے نبی کے سامنے. مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، تختہ دار پہ لٹک جائیں گے، مگر آمنہ کے لال کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اپنی خاطر میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ. تو کیا کہا؟ فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کر دو. انہوں نے کہا جی ابھی بھی مال نہیں ختم ہوا. ہائے عمر تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. فرمایا پھر ایسا کرو، اناج خریدو، اناج غلہ خریدو، اور خرید کر میری سلطنت کے صحراؤں میں اور پہاڑوں پہ اناج پھینک دو. عمر بن عبدالعزیز نہیں چاہتا کہ اس کی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا مر جائے.
یہ ہے محمد کے ماننے والے کی حکومت، اور کیسے چلائی؟ یا رب کے قرآن کے سچے کے ساتھ چلائی، یا محمد کے فرمان کے ساتھ چلائی۔ اسی لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، اگر تم نے باپ بن کے رہنا ہے تو غیر باپ کا نقشہ اختیار نہ کرو، فاطمہ کے بابا کی زندگی اختیار کرو۔ آؤ، اگر اس مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا چاہتے ہو تو پھر غیر اماموں کو چھوڑو، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو نمازیں پڑھانے والے امام کی زندگی کو اختیار کرو۔ آؤ، اگر تم سپاہ سالار ہو تو بدر و حنین کے لیے جنگ کرنے والے محمد کریم کی زندگی اختیار کرو۔ اگر تم حکمران ہو تو مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر حکومت کرنے والے کی زندگی اختیار کرو۔ آؤ، اگر شوہر ہو تو ختیجہ و عائشہ کے شوہر کی زندگی اختیار کرو۔ آ جاؤ، اگر تاجر ہو تو خدیجہ کے مال سے تجارت کرنے والے محمد کریم کی زندگی کو اختیار کرو۔ الغرض تم دنیا میں جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس طرح کے بھی ہو، اپنی زندگی کے شب و روز کو مدینے والے کے مطابق بناؤ۔ عرش والا کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر دنیا والوں کا احساس پیدا ہو جائے، لالچ آ جائے کہ ان کا پیدا کرنے والا ان پہ راضی ہو جائے، تو فرمایا فارمولہ ایک ہے، دستور ایک ہے، قانون ایک ہے کہ وہ اس کے نبی کی اتباع کر لیں۔ عرش والا عرش پہ بیٹھا محبت کرنا شروع کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبدیلی کے نام پہ گمراہ کرنے والا، تمہیں پتہ نہیں ہماری تاریخ عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوتی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہم محمد کے حقیقی ماننے والے ہیں؟ کعبہ کا رب جانتا ہے، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جان اور مال اور اولاد کی پرواہ نہیں اس کے نبی کے سامنے۔ مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، تختہ دار پہ لٹک جائیں گے، مگر آمنہ کے لال کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اپنی خاطر میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کہا؟ فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کر دو۔ انہوں نے کہا جی ابھی بھی مال نہیں ختم ہوا۔ ہائے عمر تیری قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ فرمایا پھر ایسا کرو، اناج خریدو، اناج غلہ خریدو، اور خرید کر میری سلطنت کے صحراؤں میں اور پہاڑوں پہ اناج پھینک دو۔ عمر بن عبدالعزیز نہیں چاہتا کہ اس کی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا مر جائے۔ یہ ہے محمد کے ماننے والے کی حکومت، اور کیسے چلائی؟ یا رب کے قرآن کے کے ساتھ چلائی، یا محمد کے فرمان کے ساتھ چلائی۔ اسی لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ، اگر تم نے باپ بن کے رہنا ہے